نماز ظہر پڑھنے کے فوراً بعد یہ ایک تسبیح جس نے پڑھی غیب سے 700 کروڑ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، اس سورت سے اللہ پاک کو اتنی محبت ہے کہ یہ سورت اللہ کو عزیز ہے، اور یہ سورت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جو بھی میرا بھائی اور بہن ظہر کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، اس سورت کو ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی، اور دعا مانگنے سے کہ فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر آپ کی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے معجزات، جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا فوراً آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی 4 کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ بقیہ جو 3 کتابیں ہیں ان میں تبدیل ہو چکی ہیں، اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے۔ میرے اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جسے چاہوں میں عطا کر دوں، جسے چاہوں بیٹی عطا کروں، جسے چاہوں بیٹے عطا کروں، جسے چاہوں دونوں چاہوں کچھ بھی عطا کروں، جسے عزت دوں، جسے ذلیل کر دوں، چاہوں رزق کھول دوں، چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ ناظرین، یہ میرے اللہ نے قرآن مجید میں واضح آیات میں بتایا ہے۔ ہمیں قرآن مجید ایک جو آیات ہے، ایک ایک جو زبر زیر پیش ہے، وہ حق اور سچ ہے، اور قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن مجید کو جس شخص نے اپنے سینے سے لگاتا ہے، پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کو حاصل نہ ہوگی، اور دنیا کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، آج قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت کا وظیفہ ہے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس سورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، آپ کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ذاتی گھر ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ ناظرین، اور آج کے اس جدید دور میں، آج کی اس مادنی دور میں خوش نصیب لوگ ہیں جن کو ذاتی گھر ہے، جن کا نہیں آج اس عمل کو کرے، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر مانگ لو، آپ کو 1 مہینے کے اندر ذاتی گھر مل جائے گا، کیونکہ کرائے کے گھر میں رہنا بھی بہت بڑی پریشانی ہے۔ ناظرین، ہر گھڑی دل میں خوف رہتا ہے کہ اب مالک مکان کا فون آئے گا اور وہ کہے گا کہ سامان نکال دو، کیونکہ میں خود اس گھر میں شفٹ ہو رہا ہوں۔ یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک مکان آپ کو آپ کی کوئی حرکت پسند نہیں آتی، اور وہ جو اپنا اس کا دل ہے، اس کی تسلی کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اور ہر سال یہ فکر ہمیں ستاتی ہے کہ اگلے سال کہاں منتقل ہوں گے، اور گھر کی جو منتقلی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو ناظرین، اور اس کے علاوہ اگر بیمار ہیں تو آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع اور کشادہ فرما دیں گے۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کے مہنگے ترین ہسپتالوں میں بھی علاج کروا سکیں گے۔
آپ اچھا اور معیاری کھانا کھا سکیں گے، اچھے گھر میں رہ سکیں گے، اچھا لباس پہن سکیں گے اور شاندار سواری اور اچھا گھر، گاڑی، کاروبار، اتنی برکت ہوگی کہ آپ دن دوگنی رات چوگنی ترقی کریں گے۔ ناظرین، اب وہ وظیفے کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ ہم نے ایک سلسلہ کا آغاز کیا ہے درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں۔ اگر آپ بھی شامل کروانا چاہتے ہیں اپنا نام، تو چاہے آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام جس مقصد کے لیے دعا کرنی ہو وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ ایک سلسلہ ہمارا جو قافلہ اس کا حصہ بن سکے، تاکہ ہمارے جو بتائے گئے وظائف ہیں آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ ناظرین، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دے دی اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہماری زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ہماری ناکامی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر، نہ تلاوت قرآن کی فکر، نہ صدقہ، نہ خیرات کی فکر ہمیں ستاتی ہے۔ بس بعد میں پریشان رہتے ہیں اور ادھر ادھر ہم پھر سر پٹکتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہماری تو زندگی دشوار ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر آپ نے عمل کر لیا، ساری زندگی آپ اس بندہ ناچیز کو دعا دیں گے۔ اس وظیفے کو آپ نے ایک مرتبہ کر لیں، ساری زندگی آپ کو ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ مختصر سا ایک عمل ہے، جو لوگ روز ظہر کی نماز کے بعد اس سورت کو پڑھ کر، یعنی فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہاتھ اٹھانے سے پہلے، دعا مانگنے سے پہلے اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو ایسی غیبی مدد اللہ کی ملتی ہے کہ آج آپ کے نام گنوانا شروع کروں تو یہ معجزات اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں۔ جو واقعات آپ کو بتانا شروع کر دوں تو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا سکوں گا اور یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ ناظرین، مختصر یہ ہے کہ آپ نے صرف اس وظیفے کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہے، اپنے سینے سے لگانا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا وظیفہ ہے، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ یہ سب سے پہلے آپ نے، جب آپ ظہر کی نماز ادا کر لیں تو اس کی ایک شرط یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ ان کو نماز با جماعت ادا کرنی ہے، اور وہ نماز ادا کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وظیفے کا اثرات تب ہی ہوگا جب آپ با جماعت نماز ادا کریں گے۔ اور خواتین اس وظیفے کو گھر میں کر سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں، لیکن مردوں کو کیونکہ ہماری ایک کوتاہی جو کہ آج کل معاشرے میں ہے، خود دیکھ رہے ہیں، مرد حضرات زیادہ تر اس کوتاہی میں سستی کی وجہ سے مسجد کی طرف نہیں جاتے۔ اب اس عمل کو کرنے سے پہلے مرد حضرات انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت نماز بجماعت ادا کرنی ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد آپ نے اس سورت کو پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کے اثرات اور فائدے اور برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو جب آپ نے ظہر کی نماز با جماعت ادا کر لی تو ایک وہ دعا ہوتی ہے ناظرین، جو فرض نماز کے بعد با جماعت جب نماز ادا ہوتی ہے تو سب ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں، وہ دعا آپ نے مانگی ہے۔ اس کے بعد ایک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے جو اپنی ذاتی دعا اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ عمل کا طریقہ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک سن لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پیارے دوستو، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر جو ہے اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے یہ دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ دعا کرتے ہوئے آپ نے جب دعا کرنے ہے تو سب سے پہلے